تو اس معاملے میں بھی آپ چاہے مراقبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئے ہوں، آپ نے دفتر جانا ہے، منڈی جانا ہے، کام پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، لیکن ٹینس کے کھلاڑی کی طرح آپ کے اندر یہ ایک طلب ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں لل لگی ہونی چاہیے ہر وقت کہ میں نے ذات کے ساتھ سرور حاصل ہونا اور دیکھنا ہے۔ یہ سراغر ثانی کا ایک کھیل ہے، ورنہ آئے مثلا میں اب آپ کے سامنے فوت ہو جاؤں گا بکری کی طرح، بکری آئی، اس نے آئے بچے دیے، دودھ پیا، ذبح کیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں، زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جاندار جو دوسرے جاندار ہیں ان میں جان ضرور ہے سب میں، لیکن روح نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا سا فرق ہوتا ہے، کئی لوگ کہہ دیتے ہمارے غیر مسلم دوست کہ جانور پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کھا جاتے ہیں اسے، تو کھاتے ہم اس لیے ہیں کہ ظلم تو جب ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے، اس میں ایک سینسیبلٹی ہوتی، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں۔ جب ویل مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے تو تقریباً 3500 مچھلیاں ایک لقمے کے اندر اس کے منہ، آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، چھلانگ مار کے خود ہی جاری ہوتی، تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب آپ جاندار تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ روح کا ایک مسئلہ ہے، اس روح کی تلاش کے لیے، اس کی الٹرا ساؤنڈ بننے کے لیے آپ کو خود مشین، یعنی خود کوزا کرو، خود دلے کوزا، جیسے اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بڑا پرلطف یوں ہے۔ اچھا، اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ آپ کو جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر نظر آ جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن آپ آسودہ ہونے لگیں گے، اتنے ہی آسودہ جتنے آپ بچپن میں تھے۔ بہت بڑی نعمت ہے، یا آپ اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بھتیجوں کو دیکھیں گے آج کے بعد، دیکھیں کہ یہ کتنی آسودگی کے ساتھ بھاگا پھرتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں۔ اور وہ اللہ بھی یہ فرماتا ہے، ہمارے بابے کہتے ہیں، فرماتا تو نہیں، ان کا ایک اندازہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ گیٹ کے پاس باہر کھڑا ہوگا، اور جیسے گیٹ کیپر گیٹ پاس نہیں مانگا کرتا آپ باہر جا کے کھانا ہے، تو اللہ کہے گا کہ وہ معصومیت جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا وہ واپس کر دو اور اندر چلے جاؤ۔ اور ہم سارے کہیں گے کہ سر وہ تو معصوم، ہم نے تو BA بڑی مشکل سے کیا، بڑی چلاکی سے ہم نے کیا تھا، تو وہ تو ہم نے معصومیت بیچتے رہے، ہم تو اب ہمارے پاس نہیں۔ تو اس معصومیت کی تلاش میں، اس روح کی تلاش کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو اس میں کوئی اور اگر کوتاہیاں وغیرہ ہوگی یا مشکلیں ہوں گی تو آئیں گی ضرور، کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز جو ہے وہ خیال ہے، وہ مائنڈ ہے، مائنڈ کی۔ اور بابے کہتے ہیں جو وجود ہے ذات کا، اور جو ذات ہے اللہ کی، وہ قلب کے پاس، یعنی ہمارا یہ ہارٹ جس کا بائی پاس ہوتا ہے، یہ نہیں قلب، جو میں نے ان سے پوچھا، اس کے قریب ہی، اس کے ڈاؤن کچھ 1.5 انچ کے فاصلے پر قلب کا ایک مقام ہے۔ کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتا ہم کو روح کا معاملہ، اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے الا قلیلا، تھوڑا ہے، نہیں جان سکو گے۔ روح کے بارے میں جب حضور نے پوچھا تھا تو وہ اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ وہاں مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو آدمی کو پکڑ کے پھر پنجرے میں قید کرنا، اور خیال جو ہے وہ پنجرے میں قید کرتا رہتا۔ یہ جو وعدہ تھا بڑی دیر کا دور کا، وہ آپ کے ساتھ پورا ہوا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ نہ کوئی کونا خدرا ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فراہم کر لیتا ہے، تو وہ بڑے شوق سے، بڑے سبھاؤ کے ساتھ، بڑے مانوس انداز میں گھومتی پھرتی رہتی، ہمارے فرش پر بھی اور کمرے کے اندر بھی چلی آتی۔ تو کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی، اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی، اور میں دھوپ سینک رہا تھا، تو اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟
یہ بھاگے کیوں پھرتے ہیں؟ دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ دروازے کیوں کھولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے۔ مجھے پتہ نہیں وہ میری چڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن وہ کافی دیر تک گفت و شنید کرتی تھی اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتگو کا ایسا ہی سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم کسی وجہ سے، یعنی کوئی ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکی۔ جب میں ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا، سیدھی دوستی جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں نہیں جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے۔ تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ تو میں نے سوچا اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلایا ہی نہیں، کبھی اس بات کی زحمت کی نہیں کی۔ وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو بڑا اچھا آپ مل گئے، کبھی آنا۔ وہ کہاں ہے اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ رکھیں گے جی۔ کوئی ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی ملتے تھے ہم راولپنڈی جاتے تو وہ کہتے کہ جی آنا ذرا رکھنا، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، کہاں ان کا ایڈریس نہیں بتاتے، جیسے ہم اللہ کو اپنا ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ سچ مچ ہی نہ پہنچ جائے، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں کہا کرتے تھے کہ وہ کسی بس مہینے کے آخری ویک کی کسی ڈیٹ کو رکھ لیں گے، بس سن سیٹ کے قریب، نہ تو ڈیٹ بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے، ڈیٹرمن نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، کوئی دوپٹہ چننا ہوتا ہے، بوٹ پالش کرنا ہوتا ہے، مہندی پہ جانا ہوتا ہے۔ اس وقت علامہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو مشکل ہوگی، ہم نے زندگی کے کام نپٹانے۔ باقی یہ میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے بابا کا یہی جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا تو ایک اور چیز ہے، تم نے تو مجھ سے کہ میں اس کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں۔ جیسے مہندی پہ لڑکیاں ناچتی ہیں نا، تھال لے کے، موم بتیاں جلا کے، اس طرح سے، ورنہ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جب تک خواتین و حضرات عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سما نہیں ہوگا، وہ جو بابا کہتا ہے تیری عشق نے چاہا کرتا ہے، چاہے سچ مچ نہ چاہیے، لیکن اندر سے اس کا وجود اور اس کی روح جو ہے وہ تھیا تھیا کر رہی ہو، چاہے نماز اس کی چھوٹی اثر والی ہو یا مغرب والی ہو، لیکن جب تک سیلیبریٹ نہیں کرے گا نا، لپیٹ کے کتنی نے کتنی پہلے چاہ سنتا پھر چلو جی جا کے سنائیں، یہ تو عبادت نہیں، ہم تو ایسی ہی عبادت کرتے رہے، اس لیے تال میل نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ جشن ضرور اس کا منانا چاہیے۔ ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں دو بڑی فیلڈز ہیں، ہاکی کی گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ۔ تو سنڈے کے سنڈے بہت سویرے، بہت جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، منہ اندھیرے،
گڈی اڑانے والے آتے ہیں، ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں ان کے اور بہت کاریں، اور اس میں رکھ کے وہ پتنگ اڑانے کے لیے ان کھلے میدانوں میں آتے ہیں۔ اور پتنگ اڑانا خالی ان کا یہ فعل نہیں ہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں اس کا۔ جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو اس وقت تک وہ پتنگ نہیں اڑتی ہے، اس وقت تک وہ سما نہیں بنتا۔ تو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں، باجا بجانے کے بھونپو، وہ بہت کچھ، جشن زیادہ ہوتا ہے، کائٹ فلائنگ کم ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے، سیلیبریشن، اللہ کو ماننا کم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ گڈی اڑانے والے بہت اچھے رہ گئے۔ تو پھر ہمارے وہاں ڈیرے پہ بابا کے پاس ایک گڈی اڑانے والا آیا کرتا تھا، موچی دروازے کے اندر سے، بڑی خوبصورت ٹانسے کی باندھتا تھا دھوتی، جیسے انجمن باندھا کرتی تھی لمبے لڑ چھوڑ کے فلموں میں، بالکل ویسے۔ اور آ کے ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ گڈی اڑاؤ، یعنی وہ ہم کو ایک حوصلہ دیتے تھے کہ سیلیبریٹ کرنا بھی اب مجھے سمجھ میں آنے لگی۔ تو گڈی اڑاتا تھا، اتنی اونچی خواتین حضرات، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظر نہیں آتی، اور میرے جیسا آدمی تو ڈور کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا پاسری یہ گڈی تم کیوں اڑاتے ہو؟ کہنے لگا جی یہ گڈی اڑانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، نظر نہیں آتی کہنے لگا، لیکن اس کی کھینچ جو ہے یہ بتاتی رہتی کہ میں ہوں۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن یہ بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں، یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر موجود ہو۔ تو اس کا بھی ایک عجیب سا ہمیں فن معلوم ہو۔ میرے ریڈیو میں ایک ہمیں ملی تھی اسائنمنٹ، وہ یہ کہ پتہ کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دکانداروں سے کم، چھابڑی فروشوں سے زیادہ، یہ کچھ دیر کی بات ہے۔ تو میں گیا، بہت سے چھابڑی فروشوں کو انٹرویو کیا، ان سے حال معلوم کیے۔ پیسے کا ہی سارا اونچ نیچ ہے، اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں تو اکنامکس کی بیس پر ہی کرتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، کیا پرسنٹیج ہے، کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں۔ تو دلی دروازے کے باہر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دیکھا ہے دلی دروازہ،